یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت یعنی اصرار کیا جا رہی ہے بسم اللہ پلیز کریں مذاکرات، پلیز مذاکرات کریں، اگلا کہہ رہا نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو باہر بیٹھے احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ مانگ کر ہوتے ہیں پلیز ہم سے مذاکرات کریں. سو یہ کائنیٹک چینج کیسے آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی تحریک نہ بننے پائے. جب بھی وہ مذاکرات کا تاثر دیتی ہیں کسی ایسی پوٹینشیل پارٹی کے ساتھ جو تحریک بنا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس خوف میں یا اس اندیشے میں مبتلا ہے کہ جس پارٹی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اگر اس نے نہ کیے تو یہ ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کرے گی. اور چونکہ اس میں ایجیٹیشن کرنے کی صلاحیت ہے، اور میرا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے سوا کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے جس کے مین سٹریم کی جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر لا سکے. تو ایسی صورت میں حکومت نے سیف اور گڈ آپشن لیا ہے اپنے حساب سے کہ وہ مذاکرات کی آفر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بات کر رہی ہے. اچھا، دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں بنانا. اس کا مطلب یہ بڑی باریک فنکاری آج سرکار کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم تیار ہیں لیکن پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے. پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا وہ بالکل ہو سکتی ہے، امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کے اوپر بہت سارا انحصار ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اراکین پہ بہت سارا انحصار ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جب ایک ایسے ایشو کو پروب کرے گی جو اپنی نیچر میں پولیٹیکل ہو چکا ہے، بیٹ 9 میں ہے، اعتراض ہی اس پارلیمان کی ایگزسٹنس پہ ہے. جی، تو جس پارلیمان کی ایگزسٹنس پہ خان صاحب کو اعتراض ہے اسی پارلیمان پہ مبنی پارلیمانی کمیٹی کیا انصاف کرے؟ اچھا، ابھی آپ اس کو بے شک چھوڑ دیں، ابھی ہم اس پارلیمان کو ٹوٹل مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو جب پارلیمانی کمیٹیاں فیکٹ فائنڈنگ کرنے لگتی ہیں نا، اور ایک کسی ایسے ایشو کی جو خود پولیٹیکل ہو، تو پھر آپ ان کے اوپر پورا بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کمپرومائزڈ فیکٹس ہوتے ہیں کہ اچھا ہم متفق ہو جاتے ہیں، یہ فیکٹ ہمارا لے لیں، یہ آپ کا لے لیں، اس طرح کا فیکٹ کوئی کریٹ ہو سکتا ہے. تو کیونکہ پولیٹیکل چیزیں لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ تو پارلیمانی کمیٹیوں کا کام نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جو آپ نے اٹھایا کہ بھائی پی ٹی آئی کہے گی کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو منتخب ہی نہیں ہیں. تو لیکن پی ٹی آئی کے اس جواب کا کیسے ممکن ہے کہ جس سیٹ اپ سے انہیں اعتراض ہے وہ سیٹ اپ خود فائنڈنگ دے کہ ہاں جی ہم نااہلی اور دھاندلی کی بنیاد پہ پارلیمان میں پہنچے؟ اب پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مذاکرات میں وہ بیٹھ چکے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، اعتراف کر چکے. جی، اسپیکر کی موجودگی میں جب ایک دفعہ آپ مذاکرات کر لیتے تو دوسری دفعہ تو یہ آپشن یہ اعتراض تو نہیں دیں گے نا. لیکن جامی صاحب، میں نے جب سے وزیر اعظم کی گفتگو سنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے نا کمیٹی بنائے، اور کمیٹی کی جو شرائط ہے وہ ہے کہ 2018 اور 2024 دونوں کے انتخابات کھول دیں، 2014 کا دھرنا اور 26 نومبر اور 9 مئی یہ بھی کھول دیں. میں اب سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ قدم اٹھا لینا چاہیے، پی ٹی آئی چاہے مانے نہ مانے. اچھا، اس کی پہل کسی حد تک خان صاحب کر چکے ہیں، ان کو میں عرض بھی کرتا ہوں آپ سے. اچھا، وہ کیسے؟ یہ میرا خیال سب سے امپورٹنٹ نقطہ یہ جو ابھی آپ نے چھیڑا ہے، یہ پھر یوں نہ کریں، یہ پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. پھر کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ پہلے وہ تو اگلی کہانی نا، اس میں تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے جتنا بڑا اتفاق رائے چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے.